اگر انہوں نے کوئی عملی اقدامات کیے جس کا اشارہ پچھلے آرٹیکل میں اور اس آرٹیکل میں بھی ملتا ہے، اور ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہوگا پاکستان کی ریاست نے جب بھی فیصلہ کیا کسی ریاست کو ماننے کا، اس سے تعلقات استوار کرنے کا، تو ظاہر ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا. لیکن ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب نے اگر کوئی کوششیں کی ہیں جس کا حوالہ یہ آرٹیکلز دیتے ہیں، ایسی کوئی پبلکلی کوئی بات نہیں کی. آرٹیکلز یہ بھی کہتے ہیں کہ پبلکلی عمران خان صاحب فلسطین کے حمایتی ہیں، تو یہ بھی تو ایک دوگلے پن کو بھی تو وہاں پہ ایکسپوز کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایسا مضمون چھپا ہے. اس سے پہلے بھی ٹائمز آف اسرائیل میں ایک مضمون چھپا تھا، اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، اور جو بیانات دیتے ہیں پرو فلسطین وہ صرف دکھاوے کے لیے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 کے اندر بھی زلفی بخاری اپنے برٹش پاسپورٹ پہ اسرائیل گئے تھے. اچھا اب بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ان کے مراسم یا جو سافٹ کارنر ہے اسرائیل کے لیے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ چاہے کچھ بھی کہہ دیں لیکن عوام اب ان کو پہچانتی ہے. اس وقت تو دیکھیے ضروری یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط خبر ہے یا اس قسم کا ان کا کوئی اس طرف رجحان نہیں ہے، تو عمران خان تو روز جیل سے بیانات دیتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، تو اس کی پھر وضاحت کریں. لیکن نا اس وقت ایک قوم کو ایک یرغمال بنایا ہوا ہے قیدی نمبر 804 نے، یہ کہہ کہ جناب حکومت ان کی ہے، فارم 45 فارم 47. اب یہ آرٹیکل تو بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا آنا اہم ہے حکومت کے اندر، تاکہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے، اور یہ ریکگنائز کریں گے تو انڈیا اور افغانستان سے بھی تعلقات پاکستان کے بہتر ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیں انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا ایک بہت دیرینہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے کشمیر کا، اور کشمیر جو ہے پاکستان کی کور فارن پالیسی ہے. تو اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جانا، پھر تو جس طرح ہم پہلے سنتے تھے کہ عمران خان نے لٹرلی جو ہے وہ کشمیر کا سودا کر دیا، پھر کسی دن یہ بھی سامنے بات آ جائے گی. کیونکہ عمران خان کے دور میں، اور چونکہ میں اسپیشل کمیٹی کشمیر کی پارلیمانی کمیٹی کے اندر ایک ممبر ہوں، اس میں بھی ہمیں جب بتایا گیا تو یہ کہا گیا کہ بغیر نام لیے کہ جی ماضی کے اندر کچھ ایک ایسی حکومت بھی آئی تھی جس کے دور میں کشمیر کا کاز اس طریقے سے نہیں اٹھایا گیا جس طریقے سے اٹھانا چاہیے تھا. تو I'm sure ان کا اشارہ عمران خان کی حکومت پہ ہی ہوگا. اور اس وقت ہم یہ بھی کہتے تھے کہ جناب کشمیر کے حوالے سے وہ سٹینس نہیں ہے، وہ ایک ہارڈن سٹینس نہیں ہے عمران خان کی گورنمنٹ کا نہیں جو شرمیلا، ہونا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ صدر ٹرمپ سے ملے تھے اور یہ کہا گیا کہ وہ ثالثی کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے تھوڑے دنوں کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ جو کشمیر کا سٹیٹس تھا اور اس پہ ایک یونیلیٹرل حملہ کرتے ہوئے انڈیا نے وہ چینج کر دیا تھا. یہ تو وہاں سے فتح کا اعلان یس کرتے ہوئے آئے تھے. یس اور اس کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک جیسے ہمیشہ میں تو یہ کہوں گی کہ پاکستان کا ہمیشہ ایک بالکل جارحانہ اور بڑا ایک بالکل دو ٹوک سٹینس رہا ہے کشمیر کی سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے. جب یہ آرٹیکل 370 پروگ ہوا اس کے بعد بھی پاکستان کا وہ پرزور طریقے سے موقف سامنے نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا.